مت جائیں، سنن ابن ماجہ۔ اچھا دیکھیں، ابھی تک میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں ہم وہ ریوائز کرتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو جنس کی ٹائپس بتائیں، قارین کا کانسیپٹ سمجھایا۔ قارین وہ چیز ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے، باہر کے جنس کو چھوڑیں، قارین سے کنسرنڈ ہے ہم، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو فری میسنز الومناٹی کی کچھ ہسٹری بتائی، بلیک میجک کی ہسٹری بتائی، آپ کو دکھایا کہ بلیک میجک کیسے ہوتا ہے۔ اب فری میسنری کو سمجھنا ہے، پروو کرنا ہے کسی کو کہ فری میسنز ایگزسٹ کرتے ہیں، تو آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کانسپیریسی تھیوری ہے، یا وہ آپ پہ ہنسنے لگ جائیں گے، کہیں گے تم کہاں دقیانوسی ایج کی بات کر رہے ہو۔ تو ہم قرآن سے پروو کرتے ہیں کہ فری میسنز ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایک ایسی سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں شیطان کا ذرا انٹروڈکشن لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں، شیطان کے بارے میں دیکھیں، جاننا اس لیے ضروری ہے ابلیس کے بارے میں، بیکاز ہی از دی اینیمی، اور یہ ایسا اینیمی ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر اینیمی کے ساتھ پیکٹ ہو سکتا ہے۔ جوز کے ساتھ کبھی نہ کبھی پیکٹ ہو سکتا ہے، پیکٹ آف مدینہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسرائیل کے ساتھ کبھی نہ کبھی شاید چانس بن جائے پیکٹ ہونے کا، انڈیا کے ساتھ کبھی نہ کبھی چانس بن جائے پیکٹ ہونے کا، لیکن ابلیس کے ساتھ کبھی ہیومن بینگز کا پیکٹ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس نے قسم کھائی تھی، سورہ سواد کی آیت ہے، اللہ کہتا فبی عزت کا، میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں برباد کر دوں گا، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی اتنی اینمیٹی ہے ہیومن بینگ سے، تو اپنے اینیمی کو اگر آپ نہیں جانیں گے تو پھر لائف آپ دھوکے میں گزاریں گے۔ شیطان از اے ٹائٹل گیون ٹو این ایول ڈس بلیور اینڈ ڈس اوبیڈینٹ جن۔ یہ اصل میں ایک جن ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے اور یہ ایول جن ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہوتا ہے اور یہ کافر جن ہوتا ہے۔ ان سب کا لیڈر ہے ابلیس۔ ابلیس کی سٹوری ہمیں کیا ہے کہ ابلیس کا اصل نام کیا تھا؟ عزازیل۔ عزازیل اس کا اصل نام تھا، اور فرشتوں کی صف میں وہ اس لیے شامل ہو گیا تھا، اس نے اللہ کی عبادت اتنی کی تھی، اللہ نے اسے آنر دیا کہ فرشتوں کے ساتھ تم جا کے کھڑے ہو ان کی صف میں اور ان کو لیڈ کرو۔ اب جب آدم آئے، مٹی کا ایک پتلا آیا، تو شیطان نے اس کے جسم میں سرات کر کے پورا جسم گھوما اور اس کے باہر سے نکلا، اور اس نے کہا کہ یہ مٹی کا پتلا کیا ہے؟ اٹس نتھنگ۔ تو اللہ نے اس کو جواب اس کا ایسے دیا غرور کا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب وہ اللہ کے حکم سے پھر گیا، اس نے کہا میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں آگ کا بنا ہوں، یہ تو مٹی کا پتلا، اٹس نتھنگ، اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کفر تک چلا گیا۔ اب ابلیس کا اصل نام میں نے آپ کو بتایا عزازیل تھا، اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس، دا ہوپلیس ون۔ اس لیے اللہ نے ابلیس کی مثال بار بار قرآن میں اس لیے دی کہ ابلیس جیسے مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے نکل گیا، وہ ابھی بھی توبہ کر سکتا تھا۔ جب اس نے کفر کیا تھا وہ توبہ کر لیتا، کہتا اچھا چلیں اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں ابھی بھی، لیکن نہیں، وہ اکڑ گیا، اور اس اکڑ کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا۔ انڈیڈ سیٹن از این اینیمی ٹو یو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں صرف انوائٹ کرتا ہے کہاں پہ؟ بلیز، ایک بہت ہی سخت آگ کی طرف تمہیں انوائٹ کرتا ہے۔ 35 سورہ فاتر ورس 6، شورلی بے شک شیطان تمہارا بہت ہی کڑک قسم کا دشمن ہے، اسٹرنجنٹ، بہت زبردست دشمن ہے تمہارا۔ سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 53، انہم لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے شیطان۔ اچھا وہ چاہتا کیا ہے؟ شیطان اللہ کے خلاف اس نے بغاوت کی، ریوولٹ کیا، اور اللہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ ہیومینٹی کو مسلیڈ کرے گا۔ قرآن سے پتہ لگتا ہے۔ ابلیس نے کہا، سورہ سواد آیت نمبر 79 to 82، مائی لارڈ، میرے رب ایسا کریں مجھے چھوٹ دیں، دا ڈے دا ڈیڈ آر ریزریکٹڈ، کب تک؟ قیامت تک۔ اللہ سیڈ ویریلی یو آر آف دوز الاؤڈ ریسپائٹ۔ علماء اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ، شیطان بھی اللہ کو ریکگنائز کرتا ہے، اور اس نے اجازت لی اللہ سے، دعا مانگی اللہ مجھے چھوٹ دیں قیامت تک، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ابلیس کی دعا اللہ قبول کر سکتے ہیں وہ بھی کفر کے ٹائم پہ، تو آپ کیا ہیں؟ آپ چاہے جتنے مرضی گناہ کر لیں، آپ کو کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا، آپ اللہ سے ہمیشہ، ہر وقت، ہر صورت میں، ہر حالت میں دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ابلیس اکڑ گیا آگے سے، کہتا ہے بائی اور مائٹ فبی عزت کا، دین آئی ول شیورلی مس لیڈ دیم آل، تو میں ان سب کو تباہ کر دوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اب ایک اور سٹوری آتی ہے سورہ بنی اسرائیل ورس 62۔ ابلیس نے کہا ٹیل می، بتائیں مجھے، یہ ہے وہ آدم جس کو آپ نے میرے سے زیادہ فوقیت دی، اللہ کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے۔ دو اف دوز شوڈسٹ ریسپائٹ می، اگر آپ مجھے چھوٹ دیں، کب تک؟ ٹل دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت تک۔ آئی ول موسٹ سرٹنلی، میں ضرور اس کی اولاد کو پیرش کر دوں گا، مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا اس کی اولاد کو، ایکسپٹ اے فیو،
سوائے بہت کم لوگوں کے سے. اور وہ کون سے کم لوگ ہیں اللہ اگلی آیات میں بتاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دس از واٹ ہی از اپ ٹو. اب دیکھیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. تھوڑا سیریس ہونا چاہیے نا زندگی میں, کہ ہمارے سامنے اسرائیل نہیں ہے, ہمارے سامنے انڈیا نہیں ہے, ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے اللہ کی قسم کھائی تھی اللہ کے سامنے اور کہا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان کو پیرش کر دوں گا. What does he want? پہلی چیز یہ کہ he wants to be God on earth. اللہ تعالیٰ کی نقل کرتا ہے وہ دنیا میں, اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرانا چاہتا ہے اپنی. کیوں؟ کیونکہ شرک unforgivable sin ہے. باقی سارے سنز اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن شرک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا. وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے خلاف اتنی بڑی بغاوت ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتے. شرک کو اللہ کین بیئر اینی تھنگ بٹ ناٹ شرک, کہ میرے جیسا ایک اور خدا پوجا جائے یا میرے جیسا کوئی اور خدا ہو. ہاؤ از دس پاسبل؟ اٹس امپاسبل. سب سے پہلا کام ہے شرک. ہی وانٹس ٹو بی گاڈ آن ارتھ اینڈ میک ہیومن بینگز ورشپ ہم اینڈ اوبے ہم. دوسری چیز ہے وہ چاہتا ہے ہیومن بینگز اس کا کہنا مانے. انڈائریکٹلی وہ ہیومن بینگز کو دم کٹی بلی چاہتی سب کی دمیں کٹ جائیں, اپنے ساتھ وہ باقیوں کو بھی لے جائے. دس از ٹو ڈیفائی دا سوورنٹی آف اللہ. اللہ تعالیٰ سے دور لے جانا, اپنے قریب لانا. اپنے قریب لا کے کفر کروانا وہ الٹیمیٹ گول ہے, اور گناہ کروانا وہ چھوٹے چھوٹے گولز ہیں. اچھا, اللہ وارن کر رہے ہیں سورہ یاسین میں, Did I not ordain for you, O children of Adam, کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا ہے بنی آدم, that you should not worship شیطان, کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, verily وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. Indeed he did lead astray a great multitude of you, اس نے تم میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیا. Did you not then understand, کیا تم سمجھ نہیں رہے میری بات؟ ابھی آپ کو کون سمجھا رہے ہیں؟ قرآن دیکھیں, ایک زندہ کتاب ہے, بولتی کتاب, ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیا پروف ہے اللہ کی ایگزسٹنس کا؟ قرآن. اب کوئی آپ کو مذاق میں کہے کہ جی اللہ کہاں پہ, آپ کہیں جی اللہ اس قرآن کے تھرو بات کر رہے ہیں, اب وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں میں تو دیکھ نہیں سکتا اللہ کا, تو اسے کہیں آپ کو پتہ ہے کتاب کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے تو جوتیاں پڑیں گی آپ کو جہنم میں. کوئی کتاب اس طرح وارن نہیں کرتی. اگر ایک کتاب اس طرح وارن کر رہی ہے تو اس کی بات سیریس لینا چاہیے. ایک کتاب ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے مانو یا نہ مانو, اٹس یور چوائس. ایک کتاب کہتی ہے جوتیاں پڑیں گی جہنم میں اگر مجھے نہ مانا, تو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خبردار کیا اس کی پوجا مت کرو. کیوں کر رہے ہو اس کی عبادت؟ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ایک تو عبادت ہے فلسافیکل فلسفانہ عبادت, کہ ہم شیطان کا کہنا مانیں, یہ ہوگی اس کی عبادت انڈائریکٹلی. ایک ہے لٹرل عبادت, اس کو سجدہ کیا جائے, اس کے سامنے سیکریفائس کی جائے, جیسے وہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی. شروع سے لے کے اب تک شیطان کی عبادت ڈفرینٹ فارمز میں ہوتی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم نے کیا کہا تھا اپنے والد کو کہ ابا اس بت کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ نہیں, انہوں نے کہا تھا اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اس بت میں اصل میں کون ہے؟ اس بت میں شیطان کی روح ہے, اس بت کے پیچھے شیطان ہے. قریش مکہ بھی شیطان کی پوجا کرتے تھے. یہ سارے کون سے گاڈز بن گئے جو انہوں نے حمان کا مجسمہ بنا دیا ایجپٹ میں؟ ان سب کے پیچھے شیطان ہے جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کر سکتا ہوں, یوٹیوب پہ ہے, کہ ایک عورت کا رقیہ ہو رہا ہے. رقیہ ہوتا ہے اسپرچول ہیلنگ, جب جن کو ظاہر کر لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جن لوگوں پہ جن حاوی ہو جائے, باہر کا جن, گیٹ وے کھلنے کی وجہ سے, غلاظت کی وجہ سے, اوور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے حاوی ہو جاتا ہے, گیٹ وے کھل جاتا ہے, وہ پھر بات بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے شیخ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو؟ کہتا ہے میں انڈیا سے ہوں. شیخ نے کہا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عفریت ہوں, عفریت, میں بہت پاورفل جن ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو انڈیا میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ مندر پہ آئی تھی عورت, مجھے خوبصورت لگی, بس میں اس پہ حاوی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مندر میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ مندر میں کھانا کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, پھل کھاتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. کیسے کھاتے ہو؟ لوگ کھلاتے ہیں. لوگ کیسے کھلاتے ہیں؟ بت کے سامنے رکھتے ہیں, اصل میں کھاتا میں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تم مندر میں کیسے گئے؟ اس نے کہا کہ ہمارا جو باپ ہے, اس نے کہا مائی فادر, اور فادر جو ہے ان کا بال, اس نے کہا بال, BEEL سیٹینک لینگویج میں لوسیفر کا نام ہے, سیٹن کا, ابلیس کا نام لوسیفر ہے بائبل میں, اور بلیک میجک میں بال کہتے ہیں اسے. اس نے کہا بال میرا باپ ہے. اس نے ہمیں نا مندروں پہ لگایا ہوتا ہے, ڈفرینٹ مندروں پہ, تاکہ ہم وہاں پہ جا کے شرک کروائیں لوگوں سے, اپنی پوجا کروائیں, لوگوں کے کام بھی ہم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ انسپائر ہو جائیں کہ یہ تو کام بھی ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب بہترین, یہ تو بات ٹھیک ہے.
اسی طرح میری ایک انکل سے بحث ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں آپ مانتے نہیں نا قبروں کو، آپ قبروں پہ نہیں جاتے، وہاں سے تبرک نہیں لیتے. تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، وہ پاگل تھا، مجنون تھا، اسکیزوفرینک تھا. اسے کسی نے کہا کہ بابا جی کی قبر پہ لے جاؤ اور جھاڑو دلواؤ تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھیں قبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلی بات تو قبر کتنے کیوبٹ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، میرے خیال 2 ہاتھوں سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا پورا مزار بنا دینا قبر پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جوز اور کرسچنز کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے انبیاء اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور میلہ گاہ بنا لیا، وہاں پہ میلے کرنے لگے، عرس کرنے لگے. اب وہ کہتے ہیں وہاں پہ گیا، اس نے جھاڑو دیا اور ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، شیطان کا کام ہو گیا. پہلے شیطان اس کو چمڑا ہوا تھا، اس کو مجنون کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا. جب اس نے دیکھا شرک کر رہا ہے وہ بھاگ گیا، کیونکہ اس کا کام ہو گیا. اور اس کے شرک کرنے سے دوسروں کا ایمان بھی پختہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس نے دوسروں کا ایمان ایسے پختہ کیا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا واہ واہ، واقعی قبر پہ جھاڑو لگانے سے تو ٹھیک ہو گیا لڑکا، اس کا مطلب قبروں پہ جانا چاہیے. اسی طرح جو کرسچنز ہوتے ہیں ایگزورسسٹ، وہ جن کیسے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں ان دا نیم آف میری، ہولی گوسٹ اینڈ جیزس، ٹھیک ہے نکل جاؤ. اب جب جن سنتا ہے کہ شرک کر رہا ہے تو وہ واقعی نکل جاتا ہے. اور جو کرسچن ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں ان کا ایمان پختہ کیسے ہو گیا کہ واہ جیزس کے کہنے پہ نکل گیا تو جیزس گاڈ ہے. تو جن بے وقوف بنا رہے ہیں انہیں کس طرح سے کہ ہم نکل گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی جیزس گاڈ ہے یا مدر میری جو ہے وہ گاڈ ہے. یہ ساری سائنس ہے اس کے پیچھے. اس طرح لٹرلی وہ اپنی پوجا کرواتا ہے، اس طرح لٹرلی لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ریلیجن اسی کو پوج رہے ہیں، جیزس کو ہی پوج رہے ہیں، لیکن جیزس کے تھرو شیطان کو ہی پوج رہے ہیں. یہ حدیث آپ سنیں، بڑی زبردست حدیث ہے کہ شیطان جو ہے نا اپنا تخت کہاں پہ رکھتا ہے؟ سمندر کے بیچ میں. سمندر کے بیچ میں وہ کیوں رکھتا ہے؟ اینی ون؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمان کے بیچ جو ڈسٹنس ہے 500 سال کی مسافت کا. 7ویں آسمان کے اوپر ہے کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی. کرسی کیا ہے؟ کرسی ہے. وی کین ناٹ انٹرپریٹ کرسی کیا ہے، بس اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا سٹول ہے. کرسی کے اوپر ہے پانی 500 سال، اتنا پانی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سمندر، اس سمندر کے اوپر ہے اللہ کا عرش 500 سال کے اوپر، اور اس عرش پہ اللہ مستوی ہیں. وی کانٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، مستوی ہیں بس جس طرح ان کی شان کو لائق ہے. بس اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح اس پہ سمائے ہوئے ہیں عرش کے اوپر. وی کین ناٹ سے، کیونکہ لیسا کمثلی شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے. وی کین ناٹ امیجن، ہیومن مائنڈ لمیٹڈ ہے. اب اللہ کا عرش ہے سمندر کے اوپر، شیطان بھی اپنا عرش سمندر کے اوپر لگاتا ہے اللہ کو کاپی کرنے کے لیے، اللہ کو موک کرنے کے لیے. اور وہاں پہ اس کے چیلے آتے ہیں. یہ حدیث آپ دیکھ لیں کہ he sent detachments is upon the ocean and he sends detachments to different in order to put people to, and the most important figure in his eyes is the one who is most notorious in sowing the seeds of dissension between husband and wife. طلاق کرواتا ہے نا جو اس کا شیطان، جو اس کا چیلا، اس کا تو وہ اٹھ کے گلے لگاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے اور اچھا خاصا اس کو انعام دیتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ he is mocking اللہ سبحانہ و تعالیٰ، he is trying to copy، اللہ کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابلیس نے شادی کی، ٹھیک ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اس میں وہ کہتا ہے کہ جن کہتا ہے کہ میں ابلیس کا پوتا ہوں.